یہ وزیر اعلیٰ صاحب بہت طاقتور ہیں، اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی اچھا نام سر، سے ایک جس حکومت طرح قائم کی گئی ہے، گو کہ ہم اس کو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں کہتے۔ سبسڈی کے گندم کا جو حال ہے وہ آج جس گاؤں میں بھی جائیں گے، جس محلے میں بھی جائیں گے، جس یونین میں آپ جائیں گے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں گے، وہاں کے لوگوں سے آپ جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے آپ کو کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں کسی کو بھی سبسڈائز کیا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان کا نمائندہ کم عمران خان کا زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جیسے تیسے ان لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا، بیر بکریوں کی طرح ایک بندے کے پیچھے لگایا گیا۔ اب جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے وزیروں کو نہیں مانتا، اپنے ممبروں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اپوزیشن نہیں لگ رہی ہے، حکومت نہیں لگ رہی ہے۔ تو ایشوز آپ کے سامنے عدم اعتماد کس بات پہ آئے؟ یہ سارے وزیر اسی تنخواہ کے اوپر خوش ہیں، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سارے ممبر اس تنخواہ پہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو عدم اعتماد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے وومن ٹی وی اور میں ہوں آپ کے میزبان کرن قاسم۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے عوامی مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر، موجودہ جو گلگت بلتستان گلگت شہر کی جو سچویشنز ہیں، ایک طرف بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پر، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے۔ آپ گلگت بلتستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت شکریہ۔ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب سے یہ جمہوری نظام متعارف ہوا ہے، اس کے بعد سے یہاں پر جو گورنمنٹس الیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ جس طرح کا الیکشن ہوتا ہے، چونکہ مرکز میں جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہی مینیج کرتی ہے، اور وہ اپنے نمائندوں کو کسی بھی طریقے سے مختلف اپنے حربے استعمال کر کے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ اور حکومت قائم کرنے کے بعد چونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی سلیکشن یا ان کی گلگت بلتستان میں انسٹالیشن جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ذریعے ہو چکی ہوتی ہے، ان لیڈرز کے ذریعے ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کی توجہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف نہیں ہوتا ہے، اور ان کی زیادہ تر توجہ وہیں پہ ہوتی ہے جن کے ذریعے سے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو انہی کی طرف وہ سوچتے ہیں۔ اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ مطلب اس وقت جو گلگت بلتستان میں حکومت ہے، پی ٹی آئی نام سے ایک حکومت قائم کی گئی ہے، گو کہ ہم اس کو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں کہتے۔ جیسے تیسے ان لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا، بیر بکریوں کی طرح ایک بندے کے پیچھے لگایا گیا۔ اب جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے وزیروں کو نہیں مانتا، اپنے ممبروں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے، عمران خان صاحب نے بنائے، اور اس کی تمام تر توجہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان کا نمائندہ کم عمران خان کا زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں چونکہ پورے گلگت بلتستان میں آپ اس وقت دیکھیں جو سبسڈی کے گندم کا جو حال ہے، وہ آج جس گاؤں میں بھی جائیں گے، جس محلے میں بھی جائیں گے، جس یونین میں آپ جائیں گے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں گے، وہاں کے لوگوں سے آپ جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے آپ کو کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں کسی کو بھی سبسڈائز گندم نہیں مل رہی۔ میسر نہیں ہے، جو ان کا حق تھا، جو پچھلی حکومتوں میں جو کچھ ریشو میں گندم مل رہی تھی، وہ چونکہ چوری ہوتی ہے، راستے میں چوری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ چوری ہوتی ہے، عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ آج فی گرانہ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو ان کو جو گندم مل رہی ہے وہ میرے خیال میں 20 kg پر بالکل ہیڈ مل رہی ہے، پر فیملی مل رہی ہے۔ اب آپ گلگت بلتستان کی آبادی کو تناسب کو لے لیں، 14 لاکھ کی آبادی ہے۔ اس آبادی کے تناسب میں اگر آپ پیسے ہی تقسیم کریں تو فی گرانہ جا کے 14 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں گرانوں میں تو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ کے گرانے ہوں گے ٹوٹل۔ ان میں آپ گرانہ فی وائز تقسیم کریں گے تو 70-80 ہزار 90 ہزار 1 لاکھ تک لوگوں کو سالانہ کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اگر آپ 10 ارب روپے کو تقسیم کریں گے تو وہ 10 ارب روپے کی جو سبسڈی وفاقی حکومت سے ہمیں ملتی ہے، وہ مختلف لوگ کھا کے جاتے ہیں، عوام کو میسر اس کا فائدہ مل نہیں رہا۔ لوگ گندم کے دانے کو ترس رہے ہیں، آج بجلی کو ترس رہے ہیں، لوگ ہیلتھ کو ترس رہے ہیں، لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں، تعلیم کو ترس رہے ہیں، لیکن اس حکومت
کا مسئلہ یہی ہے کہ مطلب اس کو عمران خان چونکہ وہاں سے وفاقی حکومت کے اوپر وفاقی دارالخلافے کے اوپر اس نے فیصلہ کن مطلب حملے کی تیاری کی ہے. اس فیصلہ کن حملے میں وسائل جو گلگت بلتستان کے ہیں اس کو نے بھی وہاں پہ استعمال ہونا ہے, KPK کی حکومت نے بھی استعمال کرنا ہے, پنجاب کی حکومت نے بھی استعمال کرنا ہے. تو عمران خان ایک سازش کے تحت صوبائی حکومتوں کو وفاق کے خلاف ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہا ہے. اس میں یہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں. اور آگے آپ نے بھی بتایا کہ گندم نہیں مل رہا ہے, عوام سڑکوں پہ ہے, سٹرائک سے آئے روز, کبھی بجلی کے خلاف, کبھی پانی پہ اور کبھی گندم پہ. اب وفاق میں متحدہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے ان کی حکومت وہاں پہ قائم ہو چکی ہے. اس میں یہاں پہ بھی اپوزیشن کا جو رول ہے, اپوزیشن کی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ان دنوں میں کافی خاموش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو اس میں اپوزیشن کی جماعتیں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں عوام کو ریلیف پہنچانے میں؟ مجھے بھی تقریباً پچھلے 2 سال سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر اپوزیشن بینچز میں ہم ضرور بیٹھے ہوئے ہیں سارے, بہت سارے, لیکن اپوزیشن بینچز سے حکومت کی سپورٹ ہو رہی ہے اور حکومت کے بینچز سے اپوزیشن کی سپورٹ ہو رہی ہے. آپ نے خود دیکھا, آبزرو کیا ہوگا. تو اپوزیشن نہیں لگ رہی ہے, حکومت نہیں لگ رہی ہے. تو ایشوز آپ کے سامنے, پتہ نہیں اس کے ایشوز کیا ہیں, کیا مسائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو جنمن ایشوز ہیں, ان کے جو بنیادی مسائل ہیں, بالکل ان کے اوپر پچھلے 2 سال میں اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. آپ ریگولرائزیشن آف کنٹریکٹ امپلائیز کو دیکھ لیں, لوگ در پدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کلاس 4 میں اشتہار آتا ہے, لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بھرتیاں وہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرتے ہیں, اگلے دن وہ ایک نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, پھر وہ کورٹ میں پہنچے ہوتے ہیں. مطلب ہر جگہ میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے وہاں پر ایک عجیب سا گدر ہے, انتشار ہے, کہیں پر کوئی پالیسی نہیں ہے, کہیں پہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. 7,000 پوسٹیں آج بھی ویکنٹ ہیں. بے روزگاری کا جو عالم ہے, آپ حیران ہو جائیں گی. اس بے روزگاری کے عالم میں 7,000 پوسٹوں کو ویکنٹ رکھ کے صوبائی حکومت یہ فیصلہ کر نہیں پا رہی ہے کہ ہم نے ان کی ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے. کیا ہم نے ڈپارٹمنٹ سے کرنا ہے, کیا ہم نے ٹیسٹنگ سروس سے کرنا ہے. ڈپارٹمنٹ اور ٹیسٹنگ سروس کے درمیان فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال کا عرصہ گزرا. تو ادروائز بھی کوئی بھی سمری, ابھی جتنی چیزیں ہیں اس حکومت میں, مطلب پچھلا جو فائنانس بل آیا, جو فائنانس ایکٹ آیا, اس کے تحت جو پاورز نیچے DC کے پاس ہوتے تھے, ایکسین کے پاس ہوتے تھے, سیکریٹریز کے پاس ہوتے تھے, کہیں پہ ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے, کہیں پہ ایمرجنٹ نیچر میں کام کرنا ہوتا ہے, کہیں پہ کسی کی سروس کو ایکسٹینشن کرنا ہوتا ہے, کہیں پہ کسی کو کیا کرنا ہوتا ہے. یہ سارے کام مطلب اداروں سے اٹھا کے مطلب کیبنٹ کو دیا گیا. آج کے دور میں اس سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو حکومت جتنی طاقتور ہے, حکومت کا تو نام نہیں لے سکتا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اتنے طاقتور ہیں, اچھا آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اپنے وزراء کی بھی نہیں مانتا, اس کے باوجود اتنے طاقتور ہیں کہ تمام جو پاور سینٹرز ہیں گلگت بلتستان میں, جتنے پاور سینٹرز ہیں, ان سب کی آشیرواد وزیر اعلیٰ صاحب کو حاصل ہے, جس کی وجہ سے نہ وہ وزیر کی سنتا ہے, نہ وہ ممبر کی سنتا ہے, نہ عوام کی سنتا ہے, نہ کسی غریب کی سنتا ہے, نہ کسی مسئلے کو حل کرتا ہے. یہ سب کچھ نہیں کرنے کے باوجود بھی وہ آرام سے بیٹھا ہو. ابھی آپ اسمبلی کی حالت کو اب دیکھ لیں. بالکل اسمبلی کی جو حالت پچھلے 2 سال سے ہے, اس صورتحال میں آپ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. جس طرح اسمبلی کا حال ہے اسی طرح حکومت کا حال ہے. حکومت خالد خورشید کے حوالے ہے, اسمبلی امجد زیدی کے حوالے ہے. امجد زیدی صاحب نے جو اسمبلی کا حال کیا, اسی طرح کا حال خالد خورشید صاحب نے حکومت کا کیا. تو وہ ادھر کسی ممبر کو نہیں سنتا ہے, ادھر وہ کسی مطلب وزیر کو نہیں سنتا ہے. تو وزیر بھی فارغ ہے, ممبر بھی فارغ ہیں. تو اس کی ایک پرائیویٹ کچن کیبنٹ ہے. اس کچن کیبنٹ کے ذریعے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. ایک فوجی ریٹائر آرمی کا کوئی ایک آفیسر ہے جو گلگت بلتستان میں حکومت چلا رہا ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ IB کے ہیں جو اس کے ساتھ رات کو بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اور کچھ پولیس کے آفیشلز ہیں. اس کی جو اوریجنل کیبنٹ ہے, مطلب وہ تو اسمبلی کے ممبرز بھی نہیں ہیں, نہ وہ وزیر ہیں. انہی کے ذریعے نظام چل رہا ہے. اور یہاں پہ کوئی PTI کا بھی نظام نہیں چل رہا ہے. PTI کے جو لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں, جو PTI کا ورکر ہے, اس کی جو حالت ہے دیکھ کے ترس آتا ہے. اس نے PTI کے ورکروں کو بھی گولی دی ہے, اس نے اپنے ممبروں کو بھی گولی دی ہے, اس نے اپنے وزیروں کو بھی گولی دی ہے. اسپیکر صاحب نے بھی
تمام اسمبلی کے ممبران کو گولیاں دی ہوئی ہیں، آرام سے وہ بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی عیاشی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسمبلی سے باہر جتنے پاور سینٹرز ہیں وہ سب کے سب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، ایسے میں وزیر اعلیٰ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ وزیر اعلیٰ کا مستقبل تابناک ہے، اس کے ساتھ اس کو کیا ہونا ہے، سارا پورا نظام اس کے ساتھ ہے۔ اسمبلی کے ممبر ساتھ نہ ہونا اس کا ایشو نہیں ہے اس کے لیے، اسمبلی کے ممبرز کے علاوہ جتنے پاور سینٹرز ہیں سب کے سب وزیر اعلیٰ کے ساتھ، مذہبی ادارے بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ، مذہبی پاور سینٹرز بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ کون سا ایسی طاقت ہے جو گلگت بلتستان میں جو اس کے ساتھ نہیں ہے؟ تو سارے پاور سینٹرز تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، پورا بیوروکریٹک سسٹم پورا اس کے ساتھ ہے، اس کی تمام ناجائز فرمائشیں پوری ہوتی ہیں۔ کیا لوکل بیوروکریسی نے اسلام آباد میں محض ایک وکیل کو کھڑا کرنے کے لیے 4 کروڑ روپے نہیں دیے؟ بالکل۔ کیا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ مطلب جموں کشمیر کے اندر ایک پیر صاحب کو پیسے دینے کے لیے روزانہ سمریز اپروو نہیں کرتے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے؟ کیا گلگت بلتستان کی پولیس بنی گالہ میں نہیں گئی؟ بالکل۔ تو ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہاں پر پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی مطلب کے اندر بھی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کون سا ادارہ ہے جو کام نہیں کرتا؟ وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو کہتا ہے وہ پولیس مانتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب جو کہتے ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب مانتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جو کہتا ہے وہ پورا آپ کی فائنانس سیکرٹری مانتا ہے۔ تو یہ جتنے ادارے ہیں وہ سب وزیر اعلیٰ کے کام کے لیے اس کے فیصلوں کی توثیق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح ابھی ممبر اسمبلی بھی ہے اور وزراء بھی ہے جو ناراض ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور ان کا ایک علیحدہ گروپ بھی بن چکا ہے، اور ریسنٹلی جو ان کے جو سینئر منسٹر ہیں اس نے بھی استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، تو کیا ایسے میں لگتا ہے کہ اگر اسمبلی میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے کیا اپوزیشن ساتھ دے گی؟ نہیں، عدم اعتماد تو آ ہی نہیں سکتی نا۔ عدم اعتماد کس بات پہ آئے گی؟ عدم اعتماد کس بات پہ آئے گی؟ سارے وزیر اسی تنخواہ کے اوپر خوش ہیں، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سارے ممبر اس تنخواہ پہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو عدم اعتماد کہاں سے آئے گی؟ عدم اعتماد کا تو کوئی ماحول ہے ہی نہیں، عدم اعتماد کرنے کی کوئی بات چل ہی نہیں رہی۔ وزیر اعلیٰ صاحب بہت طاقتور ہیں، اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، جس طرح آپ لوگ کی جماعتیں مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی یہیں کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں گے؟ کس حد تک اس پر کام ہو رہا ہے، یا ہو چکا ہے، یا آنے والے وقتوں میں ہو رہا ہے؟ وہ 3 حکومتیں ہماری گزر چکی ہیں، یہ تیسری حکومت ہے۔ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام نہیں ہوتا، چونکہ یہ وفاقی حکومت کے سہارے ممبر بنتے ہیں، وفاقی حکومت کے سہارے حکومت میں آتے ہیں، وفاقی حکومت کے سہارے اب اس نظام کو چینج کرنے کے لیے کچھ لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا سب کو، کہ جب تک گلگت بلتستان کے الیکشن پاکستان کے وفاق کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہاں پر وہ قیادت ابھر نہیں سکتی جو عوام کی نمائندگی سے آئے۔ عوامی طاقت سے آنے والی حکومت قائم ہوگی تو وہ عوام کا فیصلہ کرے گی، عوام کے مسائل کو حل کرے گی، عوام کے مشکلات کو سمجھے گی، ان کے لیے کام کرے گی۔ اگر مطلب یہاں پر فرض کریں پینڈیمک آیا تو میں اسلام آباد تو نہیں رہے گا نا جا کے وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر فلڈ آ گیا تو وہ کسی اور جگہ میں تو نہیں ہوگا، یہاں پہ جب تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف کو، درد کو محسوس کرے گا، یہیں پہ بیٹھے گا، مسائل کو حل کرے گا۔ بالکل۔ ابھی پچھلے تقریباً 2 مہینے سے یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کون سا کام کیا؟ یہ کبھی ایک گلی میں جاتا ہے، کبھی دوسری گلی میں جاتا ہے، کبھی ایک ضلع میں جاتا ہے، کبھی دوسرے ضلع میں جاتا ہے، منتیں کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے کہ میرے ساتھ لانگ مارچ کا حصہ بنا۔ یہ تو لانگ مارچ کرنے کے لیے پورے 2 مہینے اس نے ضائع کیے، اور الٹیمیٹلی جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 10 گاڑیاں بھی نہیں ہوتی، چونکہ وہ عوام سے منتخب ہو کے آیا، اس کے پیچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ نظام اس کا حامی ہے، سسٹم اس کے حامی ہیں، پاور سینٹرز اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی جو گورننس ہے اس سے خوش ہیں، تو جو خوش ہیں وہ عوام کے دشمن ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے وفاق کے ساتھ؟ یہ ایک بڑی بحث ہے، یہ اس کے اوپر مطلب ہم یہ آج تو اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وفاق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ معاملہ پینڈنگ ہے سب جوڈیس ہے کورٹ میں، وہاں سے کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا، اس کے نتیجے میں ہم